پیش کیا ہے. میرا خیال ہے اس سے پہلے کوئی ایسے حالات کبھی بھی نہیں تھے جتنے حالات اس وقت مشکل تھے اور نامساعد تھے. میرا خیال ہے انہوں نے بڑا صبر ازما جو ہے وقت گزارا ہے. انشاءاللہ تعالی IMF والا ہم بھی جو ہے وہ کراس ہو جائے گا اور ہم ایک نئے دور میں ہمارا جو ہے اس کا ابتدا ہوگا جس میں معاشی سٹیبلٹی آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں واپس آئے گی اور جو 4-5 سال جو تباہی رہی ہے اس ملک کے اندر جو امپوز کی گئی اس ملک کے اوپر اس کا ازالہ ہو سکے گا. جناب والا میں ایک تو ڈار صاحب نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ حج پہ جتنے لوگ گئے ہیں وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں. ان کو کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ وہ آخری فلائٹ جو جا چکی تھی اس کے بعد ایک اسپیشل فلائٹ گئی ہے تاکہ وہ بجٹ کی جو تمام تر کارروائی تھی وہ پوری کر کے وہاں چلے جائیں. ان کو حکومت کی طرف سے کوئی فیسلٹی جو ہے نا جو ہے وہ عام مسافروں کی طرح جو ہے وہاں پہ گئے ہیں یہ کہ جہاز کے اوپر. اور یہ امپریشن سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جو دیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اسپیشل فیسلٹی دی گئی ہے یا اخراجات جو ہے حکومت بیئر کر رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے اور ڈار صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. اور اس فلائٹ کے اندر عام مسافر بھی ہیں, اس میں صرف MNA نہیں ہے. ڈار صاحب نے مجھے لکھ کے بتایا کہ اس میں عام مسافر بھی ہیں. تو یہ جو ہمارے متعلق سیاستدانوں کے متعلق جو ہے جو ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ فیڈرل سیکٹری سے بھی کم ہے. 1,68,000 روپے تنخواہ ہے MNA کی. تو یہ جو امپریشن ہے یہ غلط ہے اور اس کی تردید جو ہے ڈار صاحب نے بھی کر دی ہے. میں ایک اور جناب چیز جو ہے وہ آج سے چند روز قبل جو ہے میں سینٹ کے اراکین کا ان کے چیئرمین کا نہایت احترام کرتا ہوں, میں دل سے احترام کرتا ہوں. میں نے 3 سال جو ہے اس ایوان کا جو ہے ممبر بھی رہا. 1991 سے لے کے 1993 میں نے اپنی پارلیمانی زندگی کا وہاں سے آغاز کیا. لیکن اگلے دن جو وہاں پہ پریولیج کا سینٹ چیئرمین سابقہ آنے والے موجودہ ان کی جو بل پاس ہوا ہے, میں درخواست کروں گا کہ ہمارا ایوان جو ہے اس بل کو جو ہے سپورٹ نہ کرے, بالکل سپورٹ نہ کرے. جن حالات میں پاکستان کی عوام اس وقت گزر رہی ہے, جس تکلیف دے نہ صرف عوام بلکہ ہمارے کاروباری حضرات گزر رہے ہیں, ہماری مشکلات جو ہیں وہ کو ہمالیہ سے بھی اس وقت زیادہ ہیں. ان حالات میں اس قسم کی پریولیجز آنے والے وقتوں میں اچھے وقت ہوں گے, ہماری معاشی حالات جو ہے وہ ان میں کچھ سٹیبلٹی آئے گی, ہم افورڈ کر سکیں گے. تو یہ تنخواہیں بھی زیادہ مل سکتی ہیں, یہ الاؤنسز بھی زیادہ مل سکتے ہیں, فیسلٹیز بھی زیادہ مل سکتی ہیں. لیکن جو ہے یہ تاز حیات 12 بندے, جہاز اور ہیلی کاپٹر اور گاڑیاں, میں سمجھتا ہوں سر ایک غریب ملک کے لیے جو اس وقت 10 نگر ہے معاشی اداروں کا وہ اپنے لیے اناؤنس کریں, تو میں سمجھتا ہوں کم از کم میں اس کے لیے کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتا, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, قطعی طور پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا بصیت ایک ممبر نیشنل اسمبلی, بصیت پارٹ آف دا کولیشن گورنمنٹ, کہ یہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کی جو کم از کم یہ ہاؤس سپورٹ نہ کرے. جو انہوں نے کیا ہے ہم اس پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں لگا رہے, ہم اس کو کوشچن نہیں کر سکتے, قانون اور آئین کے مطابق نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس ضرور کر سکتے ہیں, اپنا فاصلہ ضرور جو ہے اس چیز سے بڑھا سکتے ہیں. میری آپ سے یہ درخواست تھی. میں ایک اور درخواست کرنا چاہوں گا نہایت ادب کے ساتھ. جناب والا یہ ہم جو پروٹوکول استعمال کرتے ہیں نا, یہ ڈالے آگے پیچھے جو ہوتے ہیں, پولیساں آگے پیچھے, جب اقتدار چلا جاتا ہے پھر پولیس آگے پیچھے ہوتی ہے, آگے نہیں ہوتی. یہ اقتدار میں پولیس آگے ہوتی ہے. مجھ سے پوچھیں, میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہے پروٹوکول نہ استعمال کریں. 4-5 عہدے ہیں جناب والا, آپ سمبل ہیں پارلیمنٹ کے, آپ کے عہدے کا ایک پروٹوکول ہے, بالکل جسٹیفائیڈ ہے.
प्रेसिडेंट पाकिस्तान का है, प्राइम मिनिस्टर का है, जस्टिफाइड है। लेकिन हमारे या चेयरमैन सेनेट का जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये आईनी ओहदे हैं, इनका प्रोटोकॉल जो है वो किसी ना किसी तरह उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन हमारे यहां पे, मैं लोगों की दिलजारी नहीं करना चाहता, ये ना करें। ये लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिस जड़ी जो डालों में बैठी हुई देखते हैं पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं, लोग आवाम गाली देते हैं। ये हमें एहसास होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि गाड़ियां जो है स्पीड के साथ ना सिर्फ सड़क पे चलाते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी चलाते हैं डाले। ये मैं पूछ लें इन मेंबर से, पूछ लें मेंबर से। मैं पैदल वहां पे वॉक कर रहा था, वो इधर से डाला गुजरा, कदे मैं छाल मार के पड़ा होना पैदा है। सर ये आप स्टार्टिश हरकतें जो है अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है, पाकिस्तान की आवाम ने इतनी इज्जत दी हुई है, हमारी आने वाली नस्लें जो है ये कर्ज नहीं उतार सकती, या ये हरकतें ना करें। जो हमारे आईनी होते हैं वो जरूर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, जरूर सिक्योरिटी इस्तेमाल करें। अगर हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत है तो ये रिस्क हमने लिया हुआ है, अगर नहीं वारे में तो छोड़ दें, आराम से आम एमएनए जो है, बाकी जितने भाई बहन हमारे हैं उनकी तरह जिंदगी गुजारें। जब ओहदे आते हैं तो इस तरह ना करें सर। ये हमारे, मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं कि जब लोग गुजरते हैं तो आवाम जो है, हम लोग गुजरते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ तो आवाम गाली देते हैं। हमें अपनी बरादरी का, अपने ओहदे का, अपने अदारे का खुद इज्जत करानी है। जब हम अपना ये बिहेवियर रखेंगे कि हम लोगों की गुर्बत का, लोगों के फाकों का, लोगों की मुश्किलात का इस तरह जो है तमस्खर उड़ाएं, इस तरह उनका मजाक उड़ाएं, अपनी फैसिलिटीज जो है उनको उनकी नुमाइश करके, और वो फैसिलिटी जिसके हम एंटाइटल भी नहीं है, वी आर नॉट एंटाइटल टू दैट। एक पुलिस वाला जो है आपके साथ गाड़ी में बैठ सकता है, बाकी सारी चीजें जो हैं ये फ्रिवलस हैं, गैर जरूरी हैं। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें, ये बात ना करें, ये पंगा ना लें। सॉरी, आम एमएनए की तरह जिंदगी गुजारें, बाकी हमारे भाई बहन जो है गुजार रहे हैं ना। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं, जिन लोगों की कोई खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी वगैरह है। तो मैं ये सेनेट के बिल के हवाले से बात कर रहा था, और ये भी मेरे ज़हन में थी ये बात, ये ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे हमें हमारी इज्जत में इजाफा होगा, हमारी तकरीम में इजाफा होगा। हम अपने वोटरों के साथ एक रिश्ता या एक बॉन्ड जो है उसको मजबूत करेंगे। वमा अलैना। थैंक यू जनाब रियाज हुसैन। अच्छा जनाब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू को बात करना